کیمپین یہ چلایا جا رہا ہے کہ گھر واپسی، آج جو آر ایس ایس وی پی بجرنگ دل کہ تم لوگ اصل سے ہندو تھے، پھر سے تم اپنے ہندو بن جاؤ، اور ساکشی مہاراج کہتا 2021 تک ہم سب کو ہندو بنا دیں گے. تو یہ اسی کے تحت ایسے ہی لوگ چنگل میں پھنستے ہیں. جو لوگ آج دیوبندی وہابی بنے، خیر ان کی جو بھی معاملات رہے ہوں، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا. آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر سنی کہتے ہیں، لیکن سنی کس کو کہتے ہیں ہم کو اس کا علم نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پر ہم اپنے آپ کو مومن ایمان والا کہتے ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا، ہم کو معلوم نہیں. تو جب وہ معلوم نہیں ہے اسی لیے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. بڑے سے بڑے دعوے داروں کو لے گئے وہ جو کسی زمانے میں سنی صحیح العقیدہ تھے، آج وہ بدبودار وہابی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صرف دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی ان کے پاس میں. اور دلیل تھی تو بھی بے پایا دلیل، نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کسی فقیہ کا کوئی قول، نہ کسی صحابی کا قول. بس تقریروں سے سن سن کر دلیل قائم. تقریر اچھی چیز ہے اور ٹیمپرری اس کا اثر ہوتا بھی ہے، لیکن کتاب جیسی بات نہیں ہو سکتی. کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے. اور علماء بعمل جو عالم ہیں، جو علم سے عمل عالم ہیں، جو مسلسل اپڈیٹ رہتے ہیں کتابوں سے اور بدلتے ہوئے حالات سے اپڈیٹ رہتے ہیں، ایسے عالم کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں تو یقیناً اب ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے گا. لیکن جہاں ہم نے ان علماء کی صحبت چھوڑی کہ یار ہم کتابیں پڑھ لیتے، ہم کو کیا ضرورت ہے، مارکیٹ میں سب کتاب ملتی ہے. نہیں، تمہارا سمجھنا اور الگ بات ہے اور عالم کا سمجھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہمارا سمجھنا الگ ہے. چلو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پڑھنے کے بعد بھی اس عالم سے تصدیق لو کہ حضرت ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ سمجھا ہے، کیا صحیح ہے؟ وہ کہہ دے صحیح ہے تو آپ مطمئن ہو جاؤ کہ عالم کی سند مل گئی ہم کو کہ صحیح ہے. لیکن اگر کہہ دے نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، حضور آپ ارشاد فرمائیں پھر وہ جو کہے اس کو حق مانو، جو تم نے سمجھا اس کو نکال دو آپ. لیکن آج اکثر پڑھا لکھا طبقہ کیا ہے، مارکیٹ سے ادھر ادھر سے بہت ساری کتابیں لیا ہے، اس کو سمجھ لیا، وہ کہتا ہے اس میں کیا سمجھنے کا، صاحب تو ہے یار. یہی دھوکہ کھا رہے ہیں ہم لوگ، یہی دھوکہ. اگر ایسا ہوتا تو قرآن بھی ہم کو یہ پیغام دیتا، حدیث میں بھی یہی پیغام ہوتا، عالم کی ضرورت ختم ہو جاتی. قرآن کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تم نہیں جانتے ہو عالم سے پوچھو. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں اولی الامر جو امر والے، حکومت والے. اور امام راضی نے تفسیر کی کہ اس سے مراد علماء ہیں. تو قرآن کو صحیح میں سمجھنے والے کون؟ اللہ کے پیارے حبیب. اور قرآن اور حدیث کو صحیح میں سمجھنے والے علماء. تو عالم کی اطاعت کرنا یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے. یہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہیں سکی اصل میں. صرف بخاری پڑھ لینا یا تفسیریں پڑھ لینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آدمی جس دل کو لے کر بیٹھے گا اسی مطابق وہ حاصل بھی کرے گا. اگر دل میں کینہ لے کر بیٹھے گا، بغض لے کے بیٹھے گا تو اس کو وہی سمجھ میں آئے گا، اور دل میں عشق رسول کی چاشنی لے کر بیٹھے گا تو اس کو ساری باتیں محبت بھری نظر آئے گی. تو یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے. تو وہی بخاری ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سے ہم شان مصطفیٰ نکالتے ہیں. وہی بخاری ہے، اس میں سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقائص نقص نکالتے ہیں. اب دیکھ لو آپ، دو گروپ ہے. اسی بخاری سے سنی علماء سرکار کی شان، ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، اور اسی بخاری سے یہ معاذ اللہ برائیاں بیان کرتے ہیں. علامہ حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیر بے شہل سنت جن کو کہا جاتا ہے، سورت میں
راندیر علاقہ ہے جہاں 99% مسجدیں سبھی نہیں کی. ایک زمانہ تھا 100% مسجدیں ان کی تھی. کوئی مسجد سنی تھی ہی نہیں, تاریخ تھی. یعنی پہلے تو سنیوں کی رہی ہوگی, اس کی بات نہیں, موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں. کوئی کو بنانے نہیں دیتے تھے. سنی تھے وہاں لیکن بنانے نہیں دیتے تھے. خانقاہ بھی تھی, خانقاہ بھی ہے وہاں پر, سلسلے رفاعیہ کی خانقاہ بھی ہے. کچھ شافعی مذہب کے ماننے والے لوگ بھی سنی ہیں وہاں, لیکن مسجد نہیں بنا دیتے تھے. اگر نکاح بھی ہو راندیر میں تو ان کا ہی مولوی نکاح پڑھائے گا, ورنہ راندیر کی حد سے باہر چلے جاؤ. یہ لیکن الحمدللہ جب ہم لوگ خود صورت میں تھا اور ہم لوگوں نے کوشش کر کے, میرے آنے سے پہلے 2008 میں میرا تبادلہ ہوا, آنے سے پہلے ہم نے راندیر میں مسجد امین قائم کر دی, اور آج بھی وہ مسجد وہاں قائم ہے, اور الحمدللہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی, بہت ہتھ کنڈے استعمال کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص ہم پر فضل کیا, میرے ساتھ والوں پر فضل کیا. آج جن کو ہم سونپ کر آئے ان پر اللہ نے فضل کیا, آج وہ مسجد آباد ہے. جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں, یہ لوگ آتے ہیں, ان کو معلوم مسجد امین میں کہ بڑی شان سے پورا اندھیر مسجد ہے. تراویح بھی نماز بڑی شان سے ہوتی ہے, نمازی بھی کثرت سے ہوتے ہیں. یہ تو بہرحال عظمت مصطفیٰ کی بات ہو رہی تو راندیر میں حشمت علی خان صاحب اور دیوبندیوں کا مناظرہ ہوا. اس مناظرے میں 3 دن مناظرہ ہوا. حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن قرآن و حدیث سے ہمارے نبی کی تعریف کو نکال کر بیان کیا, اور وہ لوگ بھی قرآن و حدیث سے 3 دن نبی کی برائیاں نکالتے رہے. تیسرے دن جب اینڈ ہوا تو شیر بے شیر سنت نے یہی کہا, سامعین حضرات اب میں مناظرے کو ختم کر رہا ہوں ایک بات سے, کہ 3 دن تم نے بھی ہم کو سنا, ان کو بھی سنا. 3 دن ہم نے کیا بیان کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق, 3 دن انہی کتابوں سے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق کیا بیان کیا وہ تم نے سنا. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں, تم کر لو. سب برملا اقرار کرنے لگے کہ 3 دن تم نے مسلسل اللہ اور رسول کی تعریف ہی بیان کی ہے قرآن و حدیث سے, اور 3 دن مسلسل ان لوگوں نے اللہ اور رسول کی برائیاں ہی بیان کی ہے. تو سارے لوگ بل پل پڑے ان کے اوپر ہی کہ یہی سب گستاخ رسول ہے. حالانکہ کوئی چیز ہے نہیں, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ برائی اندر ہے. میں وہ نہیں بتانا چاہتا ہوں, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. بخاری میں یا قرآن میں یا کسی کتاب میں کوئی نبی کی معاذ اللہ توہین یا اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتا. بھئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, پھر اس کے بعد صحابہ کے اقوال, کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان میں کمی آئے ایسے جملے بولتے ہوں گے؟ لیکن ان نالائقوں نے اس کو سمجھا ایسا. وہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا سمجھ کر لوگوں میں کہ بخاری میں یہ ہے. تو ہم دھوکے میں کب آتے ہیں؟ حدیث کا نام آیا ہم دھوکے میں آ گئے کہ حدیث میں گردن ڈال دی, قرآن میں گردن ڈال دی. لیکن اگر ہم علم کے ساتھ سنی ہوں, علم کے ساتھ مومن ہو, ہم فوراً بولیں گے دکھاؤ بخاری میں, دکھاؤ حدیث میں, دکھاؤ قرآن میں کہاں آئی ہے. تو اس جہالت کا فائدہ یہ دیوبندی وہابی اور سارے بدعقیدہ لوگ اٹھاتے ہیں, اور وہی فائدہ یہ مشرکین خاص اٹھا رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی انہوں نے تحریک چلائی تھی شدھی کرن تحریک کے نام سے, اور اب اس کا نام بدل دیا گھر واپسی ہے. وہی وہ بھی پہلے مخصوص علاقے میں شروع ہوئی, پورے بھارت میں پھیل گئی. ہمارے علماء کا احسان, اس دور کے اکابر علماء بالخصوص حضور مجاہد ملت, حضور محدث اعظم ہند, حضور مفتی اعظم ہند علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب, سید العلماء, حافظ ملت, برہان ملت, یہ سارے علماء مل کر پورے انڈیا میں پھیل گئے, گاؤں گاؤں گئے, اور گاؤں گاؤں جا کر, شہر شہر جا کر
ایمان کی قدر و منزلت بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم پڑھتے تو ہو، لیکن سمجھو لا الہ الا اللہ ہے کیا، محمد رسول اللہ ہے کیا. جب تک اس کو نہیں سمجھو گے تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی کام نہیں دے گا. تم پڑھ کے داخل تو ہو جاؤ گے، لیکن جیسے ہی ان کے مفہوم میں سے کوئی ایک بات کا انکار کیا واپس باہر آ جاؤ گے. جیسے قرآن کے ساتھ وما قدر اللہ حق کا قدری، ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی قدر کو جانا ہی نہیں. تو یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کی قدر کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تحریک دھیرے دھیرے پھیلے گی، یہ تحریک دھیرے دھیرے پھیلے گی. اگر سیاسی ہے اگرچہ، لیکن یہ ان کے ایجنڈے کے مطابق کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے کر چکے ہیں، ابھی بھی ہوئے. ہم لوگ شہر والے، ہم لوگ دھوکے میں، ارے سیاست ہے، ارے ہم تو سنی ٹناٹن ہے، ہمارا کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سنی رکھے اور سنیت پر ہی آپ کا خاتمہ ہو. لیکن جو لوگ اس منزل پر نہیں ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ جو چیز اس منزل پر نہیں ہے کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے علماء نے ہم پر احسان کیا، تو آج ان کے احسان کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم سنی مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں. تو کیا ان لوگوں جو لوگ ہیں، کیا ہماری ذمہ داری اب نہیں ہے کہ اب ہم ان کے لیے بھی کام کریں؟ جو لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں ان کو اللہ کی عظمت بتائیں کہ دیکھو اللہ کی شان کا مالک ہے. محمد رسول اللہ کی عظمت بتائیں، اولیاء کرام کی عظمت بتائیں کہ ان کی کیا شان ہے، وہ کیسے کمال کے مالک ہیں. یہ اللہ کی شان تو وہ ہے کہ جس میں کوئی کمال نہ نکلتا ہو، وہ جملہ بھی، وہ لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے. برائی تو بہت دور کی بات ہے، برائی کا تو شائبہ بھی نہیں. اللہ کے متعلق ایسے جملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے استعمال کیے جائیں کہ جو خوبیوں سے بھرپور ہو، کمالات سے بھرپور ہو. ایسا جملہ، ایسا لفظ بھی بولنا نہیں چاہیے کہ جس میں کوئی کمال نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، اگرچہ برائی نہ ہو. ایسے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. بتاؤ، غور کرو کتنی شان ہے. یعنی جب بھی ہماری زبان کھلے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو اتنے محبت بھرے الفاظ ہوں کہ ان کی شان ظاہر ہوتی ہو، ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہو. ایسے جملے استعمال کرنے چاہیے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. ہم صحیح عالم، جو علم سے عالم ہے، بعمل ہے، ایسے عالم کی نشست میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب وہ چیز ہم کو ملے گی. کیونکہ یہ ہر آدمی تو عالم نہیں بنے گا، ہر ایک کی تو یہ حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو علم سے نوازتا ہے. یہ اس کے فضل کی بات ہے. یہ لیکن اگرچہ ہم سب عالم نہیں بن سکتے، لیکن علماء کی صحبت سے دور تو نہیں رہ سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. تو کم سے کم وہ کیا جائے. تو یہ جو ماحول ابھی کریٹ ہوا ہے اور پھیلے گا، تو ہم سب پڑھے لکھے، دینی پڑھے لکھے، دنیائی پڑھے لکھے، ہم کو طے کرنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی ہم کوئی پروگرام بنائیں اور ہم گاؤں گاؤں جا کر، چلو دور نہیں، چھٹی کے دن ہی صبح سے شام کوئی گاؤں چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کی میٹنگ کر کے ایسی بات بتائیں ان کو کہ دیکھو آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لو گاؤں میں کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے گھروں میں آپ کو مورتیوں کے فوٹو ملیں گے، آپ کو ان کے آنگن میں تلسی کا پودا ملے گا جس کو پانی ڈالتے پوجا کرتے ملیں گے آپ کو. ہے تو کلمہ پڑھنے والے، عید منانے والے، جمعہ پڑھنے والے، لیکن ان کے معمولات وہ کافروں کی طرح. ایسے لوگ بہت جلدی چلے جاتے ہیں اس میں، اور وہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم کو ذمہ داری کی وہ لوگ جو علماء سے کٹے ہوئے ہیں، شہر سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، ایسے گاؤں ہم کو جانا چاہیے. آج ہم چائے پینے کے لیے، بھجیے کھانے کے لیے، تربوز کھانے کے لیے کوئی کھیڑا جاتا ہے، کوئی ساڑن آڑن کہاں کا جاتے رہتے ہیں. تو کم سے کم یہ پروگرام بنا لو کہ کسی مسلمان کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، آج تفریح کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں. نہیں کر سکتے؟
آج بھجیے کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، تربوز کھانے کے لیے ڈیٹ کھیڑا جا رہے ہیں، کیونکہ تربوز تو احمد آباد میں ملتا نہیں ہے، ملتا تو خراب ملتا ہے، تو کھیڑا جا رہے ہیں۔ کوئی ساڑن جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں بھجیے کھانے کے لیے، وہاں کوئی چائے کہاں کی پینے جا رہے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ چائے تو احمد آباد میں ملتی نہیں ہے، دودھ تو احمد آباد میں ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تو اجڑ گاؤں ہے، یہ تو اجڑ گاؤں ہے، یہ تو گورنمنٹ بے وقوف ہے کہ اس کو پورے انڈیا کے مشہور شہروں میں اس کا شمار کر دیا۔ گورنمنٹ بے وقوف ہے، تو اجڑ گاؤں ہے، اس لیے ہم چائے پینے بھی باہر جاتے ہیں، تربوز کھانے بھی باہر جاتے ہیں، بھجیے کھانے بھی باہر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو پھر یہ اجڑ گاؤں ہے، ہماری فکر ہوگی کہ لوگ ہماری آ کر ہدایت ہم کو ہی سیکھ دے ہوئے۔ اب تو ایسا ہو گیا، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وقت نکالنا چاہیے، گاؤں میں ہمارے کوئی ریلیشن ہو، بلکہ ریلیشن نکالنے چاہیے۔ اس طرح ہم اپنی نوکری دھندے کے لیے، اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے ہم لنک سے لنک ڈھونڈتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لنک ڈھونڈنی چاہیے کہ کوئی گاؤں میں ہم کو ایسی لنک مل جائے کہ ہم کم سے کم وہاں بیٹھ سکے، بھلے کھانا پیلا نہیں ملے ہم کو، ہم بھوکے رہ جائیں گے، صبح سے شام کا یہ مسئلہ ہے، کم سے کم بس نماز کا وقت ملے، نماز پڑھنے مل جائے، استنجا وضو بس کافی ہے، لیکن ہم کو ایک جگہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے تاکہ ہم کچھ لوگوں کو بٹھا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح مفہوم بتائیں ہم کو کہ تم یہ پڑھتے ہو تو کیا چیز ہے، یہ بتائیں ہم کو، اس کا ایک پروگرام بنانا چاہیے۔ میں بھی تیار ہوں، اگر آپ لوگ ایسا پروگرام بناتے ہیں، سب سے پہلے میں تیار ہوں، آپ لے جاؤ صبح سے شام، چھٹی کے دن میں بھی آنے تیار ہوں، ایسے آؤ لوگ بھی تیار ہو جاؤ، جہاں آپ کو لگے اس گاؤں میں جانا ہے آپ مجھے کال کرو، میری چھٹی کے دن ہوگا میں بھی صبح شام آپ کے ساتھ چلنے تیار ہوں، چھٹی کا دن نہیں ہو تو ڈیوٹی کے آنے کے بعد ظہر سے شام تک میں تیار ہوں آنے کے لیے، لیکن اب ایک پروگرام تو بناؤ، آپ یہ طے تو کرو کہ اس کو ہم سیاست پر ڈال دیں کہ یہ تو RSS کا پروپیگنڈا، یہ وہ نہیں، اس کا پروپیگنڈا ضرور ہے لیکن یہ بہت دور تک بات جائے گی، یہ بات مطلب ایک لمیٹڈ جگہ رہنے کی نہیں ہے، اور اسی کے تحت آپ دیکھ لو، ابھی نروڑا پاٹیا میں پروگرام ہوا، اس کے بعد یہ توگڑیا کا پروگرام ہوا، یہ جگہ جگہ جائیں گے، ابھی شہر کور کر رہے ہیں، پھر دوسرے شہر میں جائیں گے، تیسرے شہر میں، گاؤں گاؤں شہر جائیں گے اور یہی بات بولیں گے۔ ہم کو ان کو سمجھانا ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں، جنت میں پیدا ہوئے، وہاں سے دنیا میں تشریف لائے، تو ہم ان کی شادی ہوئی حضرت حوا کے ساتھ، ان سے نسبت کی وجہ سے ان کی اولاد ہوئی، تو ہم آدم کی اولاد کی نسبت سے آدمی کہلائے، تو ہم تو اصل حضرت آدم کی اولاد میں۔ تو حضرت آدم کون تھے؟ نبی تھے، معاذ اللہ بت پرست نہیں، بلکہ بت پرستی کی مذمت کرنے والے تھے، ایک خدا کی پوجا کرنے والے اور ایک خدا کی پوجا کا پیغام دینے والے تھے، اور ان کی شان وہ کہ جنت میں پیدا ہوئے، تو ہماری اصل تو جنت ہے اور ہماری اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تم کہتے کہ تم اصل کافر تھے، ارے ہم تو اصل جنت ہی ہے، اب ہم کو تو وہ کام کرنا ہے ایمان کی حالت میں کہ ہم اصلی منزل جنت میں پہنچ جائیں۔ تم اصل منزل سے ہٹے ہوئے تم لوگ ہو، یہ ہمارے علماء کا احسان ہے کہ ان کو تم کو جو تم میں کافر تھے مسلمان بنایا، ہم میں ہمارے باپ داداؤں کو، تو ہمارے علماء نے ہم کو اصل منزل پر لائے۔ وہ تو آج جو بھی مسلمان ہوتا وہ اپنے اصل پہ آتا ہے، کفر کرتا وہ اصل پہ نہیں، وہ تو اپنی اصلی منزل سے ہٹتا ہے۔ وہ تو ہماری اصل منزل جنت ہے، اور اصل مقصد اللہ و رسول کی رضا ہے، اللہ و رسول کی رضا ہے، بس یہی زندگی ہے، یہی سمجھانا ہے کہ گھر واپس ہی ہم معاذ اللہ کوئی کافر نہیں تھے، ہم کافر نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تھے بھی تو وہ اصل مقصد سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن اوپر چلے جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، پھر ان کی اولاد ہونے کی نسبت سے ہم جنتی ہیں، یقیناً ہم جنتی ہے۔ پھر تو ایسا سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو کم سے کم ہم اس طرح کے کیمپین چلا سکتے ہیں اپنی حیثیت پر، لیکن ہم نے یہ سوچ لیا
ये यार अपनी नौकरी देखो, धंधा देखो, और कुछ छुट्टी मिल जाए तो तफरी कर लो, क्या सभी जब सियासत के बखेड़े में पड़ना। तो याद रखो, नमाज पढ़ना, रोजा, हज और ज़कात सिर्फ ये दीन नहीं है, मुकम्मल दुनिया की हर चीज को घेर के रखना, उसका नाम दीन है। हम इन चीजों को दीन से बाहर समझें, किसी और चीज को कि यार ये तो दुनिया है, नहीं, कोई चीज दीन से बाहर नहीं है। दीन को अंदर लाना तुम्हारा काम है। उसको दूसरे मुसलमानों की ईमान की जिम्मेदारी हम पर भी है। सिर्फ अपने ईमान, हमारे बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन और मुसलमान पर भी गौर करने की जरूरत है कि कोई मुसलमान खाने पीने से महरूम तो नहीं है, उसकी जिम्मेदारी, उसका ध्यान रखना, यह भी दीन है, इससे खाली नहीं है। हमने तो सिर्फ दीन को लिमिटेड करके रख दिया कि बस वाज के जलसे कर दो, मिलाद की महफिलें सजा लो, नमाज रोजा कर लो, ये सब कर लो, यही दीन है। इससे बाहर की चीजों को हम काउंट ही नहीं करते। ये हमारी समझ का कसूर है हमारा। बाकी दीन उसको हम महदूद ही नहीं कर सकते, ला महदूद है, उसको अगर डिफाइन किया जाए नहीं कर सकते हम। इतनी चीजें उसमें आती है, जितना जिसका इल्म होगा उतना ही वो दीन को समझेगा वो। वरना आप कुरान में आप भी पढ़ते हैं, वअल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म दे दिया। तमाम चीजें तो उसमें सीधी सी बात है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात होती, यही होता और क्या होता। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, क्योंकि मखलूक तो और भी थी, आदमियत की इब्तिदा यहां से हुई है, वरना और मखलूक तो हजरत आदम से पहले भी थी। तो जब से मखलूक की इब्तिदा हुई, तब से लेकर कयामत तक की तमाम मखलूक, तमाम चीजें अल्लाह ने अपने नबी को, आदम अलैहिस्सलाम को नाम भी बता दिए, उसके फायदे बता दिए, उन चीजों का इस्तेमाल बता दिया। अरे इस्तेमाल नहीं, बल्कि उसका मॉडल बता दिया। अगर से आज हम मोबाइल वगैरह इस्तेमाल की सब मॉडल पहले पेश हो गए, तो बताओ, अगर सिर्फ लिमिटेड चीज होती दीन में, तो ये सारी चीजें, उन चीजों का नाम, उनका इस्तेमाल, उनको मॉडल की शक्ल में बाकायदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिखा देने की क्या जरूरत थी। अगर ये दीन से बाहर होती तो क्या जरूरत थी। तफासिर में मिलता है कि कमोबेश अलग अलग, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं, कम से कम 6 लाख अशिया और जबानों का नाम अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। कम से कम की बात कर रहा हूं, उससे ऊपर तो और भी है। बताओ आप, अब इससे आप लॉजिक नहीं लगा सकते। आप अक्लमंद आदमी सोचे कि हजरत आदम को नबूवत किसके सदके में मिली? हमारे नबी के सदके में। तो जिसके सदके में उनको नबूवत मिली, अरे जिसके सदके में उनकी पैदाइश हुई, उनका वजूद हुआ, नबूवत तो बाद में चलो, उनका वजूद हुआ, उनको तो सारी कायनात का इल्म, अज अव्वल ताखिर, नाम समेत, इस्तेमाल समेत, बल्कि मॉडल समेत। और जिनके सदके में सारी चीजें मिली, उनके बारे में हम ये कहें कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कितनी बड़ी हिमाकत है। तो ये तो फिर आप ईसाइयों को दावत देने जाओ कि आओ इस्लाम की तरफ, तो ईसाई क्या बोलेंगे? तुम किस इस्लाम की दावत देते हो? तुम्हारे वो नबी जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तुम्हारे वो नबी, तुम्हारे मौलवी लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद अली हो, किसी चीज का उनको इख्तियार नहीं है, तुम्हारे वो नबी जो जर्रे नाचीज से कमतर है, तुम किस इस्लाम की हमको दावत दे रहे हो? ईसाइयों को अगर दावत दोगे तो पादरी को दावत दे देखो, तो वो लोग ये बोलेंगे, जिसको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, जिसको अपना हाल मालूम नहीं, तो उम्मतियों का हाल कहां से मालूम होगा? जो अपनी शफात नहीं कर सके, बख्शिश नहीं करवा सके, तो उम्मतियों की क्या करेगा वो? तुम उस इस्लाम की दावत दे रहे हैं। अरे हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो ये थे कि मिट्टी की चिड़िया बना, फूंक मारे, उड़ती उड़ती हो जाए, मादरजात अंधों को वो बीना कर दे, मादरजात कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, जो खा कर आते थे बता देते थे क्या खा कर आए।
تو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تھے، تو ہم ایسے نبی کو چھوڑ کر تمہارے نبی کا کلمہ پڑھے؟ اگر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے کہ اپنے نبی کو اتنا لاچار اور مجبور بتا رہے ہیں، تو یہ بات لے کر تم کسی عیسائی پادری کو دعوت دیکھ لو کیا بتاتے ہیں وہ. اور سنی عالم ہوگا تو پھر اس عیسائی پادری کا منہ بند کر دے گا کہ سنو ہمارے نبی کی شان کیا ہے. پھر وہ قرآن کی آیت تلاوت کرے گا اور پھر احادیث کے انبار لگا دے گا. جب اس کو احساس ہوگا کہ جن مولویوں کی کتابیں پڑھی وہ مولوی نہیں ہے، گستاخ رسول ہے، وہ جہنمی ہے. اصل یہ ہے جو ہم تم کو بتا رہے ہیں. پھر وہ پادری یقیناً ان پادریوں نے اسلام قبول کیا، ان عیسائیوں نے اسلام قبول کیا. تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا علم کے ساتھ، صرف پروپیگنڈے کی بنا پر نہیں، یا لڑکی کے عشق میں پھنس کر نہیں، علم کی بنا پر اس علم کو پہنچانے والے سنی علماء رہے ہیں. سنی علماء رہے ہیں. کوئی کہے کہ یہ تبلیغیوں کی، دیوبندیوں کی دعوت پر ہوا ہے کہ یہ سب جگہ اسلام کا علم لے کر گھومتے ہیں. گھومنا الگ چیز ہے. ہمارے علماء بھی گھومے ہیں. کیا تم لوگ اب گھوم رہے؟ ہمارے علماء نے اپنے گھر بار کو چھوڑا. صحابہ کو مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی بتائیے آپ؟ اس سے بڑھ کر کوئی شہر ہے دنیا میں؟ ارے جنت بھی رشک کرتی ہے، جنت بھی رشک کرتی ہے اس شہر رسول سے، بتاؤ. لیکن صحابہ نے اس مقدس جگہ کو چھوڑا کس کے لیے؟ اس دین کو، اس شہنشاہ رسالت کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے پوری مدینہ کو چھوڑا. اور مدینہ پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں پھیل گئے وہ لوگ. وہ پیغام عام کر دیا انہوں نے. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مدینہ کو چھوڑا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے، جھاڑو کشی کرتے تھے. اتنی خدمت وہاں کی، جھاڑو لگانے کا کام. لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہوا جاؤ تم انڈیا میں، چلے آئے. تو پھر اور یہیں آ کے ہو کے رہ گئے. بتاؤ. تو انہوں نے اتنی قربانیاں دی. تو کیا بتاؤ یہ عبدالوہاب ندی کے ماننے والے تھے کہ اشرف علی تھانوی کے مرید و شاگرد تھے کہ گنگوئی؟ ارے ان کا تو نطفہ بھی نہیں پڑا تھا. اس دور کی بات ہے یہ تو چند 150 سال 200 سال والے، ان کا تو نطفہ بھی نہیں پڑا تھا. اس دور میں ان بزرگوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، اپنے گھر بار کو خیر بات کہا ہے، شہر رسول کو خیر بات کہا ہے. اور ایسی جگہ میں یہ لوگ پھیل گئے. آج ہم ان کے مزار دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہاں مزار، پہاڑوں پر، سمندروں میں، جنگلوں میں مزار. کوئی سوچے کہ یہاں مزار کیسے؟ ارے کیسے مزار؟ تم تعجب کرتے ہو. یہاں کر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور یہیں انہوں نے اپنا مدفن بنایا ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں جس کے دل میں محبت نہیں، وہ یہاں کیسے مزار ہوگا؟ ارے کیسے مزار ہوگا؟ تو یہی کام کرتے ایسا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی وہ کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح مفہوم، اس کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر تقوی پرہیزگاری یعنی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے.